چوتھی چیز، چوتھا نقطہ، چوتھا پوائنٹ جو روزی میں اضافہ اور اس کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی سمجھتے ہیں آپ؟ صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے، رحم کہتے ہیں عورت کے پیٹ میں ایک حصہ ہوتا ہے جس میں بچہ پلتا اور بڑھتا ہے پیدائش سے پہلے، اس کو کہتے ہیں رحم، یوٹرس، مادر رحم بولتے ہیں نا ہم زبان میں، ماں کے پیٹ میں۔ تو صلہ رحمی مطلب رحم کو جوڑنا، مطلب رحم کے وجہ سے جو رشتے آتے ہیں ان کو جوڑے رکھنا۔ اور خطا رحمی کا معنی ہوتا ہے، خطا مطلب کاٹنا، توڑنا، الگ کرنا۔ خطا رحمی جو رحم سے رشتے آتے ہیں ان کو توڑنا۔ تو رشتوں کو جوڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور میرے پورے 10 نکات میں سب سے جلدی جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہی پوائنٹ ہے۔ کسی کو فاسٹ کیش کرنا ہے نا، ایزی، تو یہی پوائنٹ ہے اس کے لیے۔ تو اس کے جو فائدے حدیث میں آئے وہ ایسی ہے کہ یہ کر لو تو سب سے جلدی، سب سے فاسٹ ملتا ہے اس کا بدلہ۔ اور حدیث میں دیکھیے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ صلہ رحمی کے تعلق سے کہتے ہیں صلہ رحمی یہ رشتوں کو جوڑنا، تو رشتوں کی کیا معنی ہے وہ لکھتے اور فرماتے اور کہتے ہیں صلہ رحمی سے مراد رشتے ہیں یا جو رشتے دار ہیں، اور رشتے دار سے مراد وہ لوگ ہیں، مطلب صلہ رحمی سے مراد رشتے دار ہیں، اور رشتے دار وہ لوگ ہیں جو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتیں ہو، باہمی تعلقات ہو۔ یہ تعلقات وراثت کے اعتبار سے، مطلب وہ چاہے تو وارث ہو یا غیر وارث بھی ہو سکتا ہے، مطلب بیٹا اور بیٹی تو وارث ہوتے ہیں، لیکن بھتیجا اور بھتیجی، اگر بیٹا بیٹی تو بھتیجا نہیں ہوتا ہے تو غیر وارث بھی ہو سکتا ہے۔ محرم اور غیر محرم بھی ہوتے ہیں، مطلب رشتہ دار کبھی محرم ہوتے ہیں اور کبھی غیر محرم۔ جیسا میری جو ہے مامی میری رشتہ دار ہے لیکن میرے لیے غیر محرم ہے، رشتہ دار تو ہے نا لیکن، ٹھیک ہے۔ چاچی غیر محرم ہے لیکن رشتہ دار تو ہے میری، سمجھا؟ تو وہ کہتے ہیں کبھی رشتہ دار وارث ہوتے ہیں، کبھی غیر وارث ہوتے ہیں، کبھی محرم بھی ہوتے ہیں، کبھی غیر محرم بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتے ہیں۔ اور رشتوں کی 3 قسمیں، ایک رشتے ہوتے ہیں جو پیدائش سے انسان لاتا ہے، ننیالی اور ددیالی رشتے۔ دوسرے رشتوں کی قسم ہوتی ہے وہ جو ہے سسرالی رشتے، ان لاز، مطلب بردر ان لا، مطلب سالہ جو بولتے ہیں ہم، مطلب وہ بیوی کا چونکہ بھائی ہے اس وجہ سے وہ جو نسبتی بھائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہم لوگ دوستی کے ذریعے بناتے ہیں، لیکن یہ حقیقی رشتے نہیں، لیکن رشتوں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی، دوستی سے، فرینڈشپ سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو بہرحال 2 چیزیں تو ایک تو پیٹ سے لاتا ہے ننیالی اور ددیاتی رشتے، اور ایک شادی کی وجہ سے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ تو صلہ رحمی، یہ سب رشتہ دار یاد رکھیے، اور ان سے صلہ رحمی کا ہمیں حکم ہے۔ تو صلہ رحمی رزق کے اضافے کا، برکت کا سبب ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا ہے جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، روزی میں زیادتی، کشادگی، بڑھوتری چاہتا ہے، اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، رزق میں زیادتی، عمر میں اضافہ، تو وہ فرماتے ہیں وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو کیا کیا چاہتا ہے؟ رزق میں زیادتی، کشادگی، زیادہ رزق ہونا، ٹھیک ہے، اور عمر میں جو ہے زیادتی، اضافہ چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ پھر وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو قائم رکھے۔ اسی طرح جو انس بن مالک رحمہ اللہ فرماتے، بخاری کی روایت ہے، یہی الفاظ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر زیادہ ہو اور رزق میں اضافہ ہو، صلہ رحمی کر رشتوں کو قائم کرے۔ اب ہمارے پاس تو معاملہ الٹا ہے، رشتے قائم کر دو پیسے چلے جاتے، تو ہم رشتے توڑ دیتے ہیں۔ ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں پاسٹ میں۔ زمانہ اور حال یہ تھا کہ پیسہ اتنا عام نہیں تھا، آج مہنگائی بھی ہے تو پیسہ بھی اتنا عام ہے، مہنگائی جتنی زیادہ ہے تو آج پیسہ بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک زمانہ تھا، سب کو یاد ہوگا، کہ گھر میں آپ کے والد یا آپ کے تایا، آپ کے چچا یا آپ کے ماموں، ایک آدمی کام کرنے والا، اور پورا کھٹلا اور کنبا کا کنبا اس پہ ڈیپینڈ۔ ماموں اپنی بھی شادی کر لے رہے خود بیچارے کما کر، اپنے بھانجوں کی شادی بھی ان پہ ڈیپینڈ، بھانجیوں کی شادی بھی ان پہ ڈیپینڈ، ان کے بھتیجوں کی شادی بھی ہمارے ماموں بیچارے کر رہے، اور ان کے رشتہ داروں کی بھی، ان کے بھی، اور ان کے بھی، اور پڑوسی کی شادی کی بھی ان کو ہی فکر لگی ہوئی، دور دراز کے ان کے بھی رشتہ دار، یہ بھی آ کے رہتے، وہ بھی آ کے رہتے، ان کو بھی سنبھال رہے، ان کو بھی سنبھال رہے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ کمانے والا ایک، ڈیپینڈنٹ 10-10، 12-12، 15-15، سب اچھی زندگیاں گزار رہے تھے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم 2، ہمارے 2، اور اس میں بھی فگر 5-5 اور 6-6 فگر کی انکمز، لیکن ہم 2، ہمارے 2 کو ہی نہیں پڑتی۔ اور جب وہ ایک ڈیپینڈنٹ 10 پھر بھی زندگی گزر گئی، حالات گزر گئے، اچھے سب ہو گئے، اور آج بھی لوگ یاد کرتے، جب جو فائدہ اٹھائے نا تو آج تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتی وہ چیزیں۔ یہ حالت ہے۔ صلہ رحمی بہت زیادہ تھی نا، ارے نہیں وہ دور کے رشتہ دار ہے لیکن کرو ان کی مدد، لاؤ رکھ لو کہیں تو پڑوس، رکھو ان کو،
صلہ رحمی بہت تھی تو بہت جلدی جلدی ان کو ریٹرنز مل جاتے تھے اس کے، اس لیے میں نے کہا نا صلہ رحمی کا آگے آئی روایت مسند احمد کی روایت، جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہتے ہیں اپنے قرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، اپنے رشتہ دار خاندان والوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرو تاکہ تم ان سے کیا کرو، صلہ رحمی کر سکو۔ بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت، خاندان میں محبت، مال میں کثرت، زیادتی کے لفظ برکت کے لفظ نہیں ہے، زیادہ ہونا نا تو زیادہ کا بھی معاملہ ہے، یہاں صرف برکت والا نہیں ہے، زیادہ ہے تو مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 فائدے صلہ رحمی کی فائدے، 1 رشتوں میں محبت، مال میں کثرت، عمر میں زیادتی، 3 فائدے اٹھانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، ہم کو یاد رکھیے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ، اس کے رزق میں وسعت، عمر بڑھے، رزق زیادہ ہو اور اس سے بری موت دور کر دی جائے تو صلہ رحمی کرے۔ دوسرے 3 فائدے، بری موت ایک ایڈ ہو گیا پہلے 3 کے ساتھ، بری موت سے بچنا ہے، عمر میں زیادتی چاہتے ہو اور اسی طرح جو مال میں، تو کیا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا، یاد رکھیے، اس لیے کہ صلہ رحمی کی بڑے فائدے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں تمام نیکیوں میں نے کہا نا سب سے جلدی کیش ہوتی ہے نیکی، تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب اگر کسی نیکی کا ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی ہے۔ تمام نیکیوں میں انسان جو کرتا ہے سب سے ارلیسٹ جس کا بدلہ ریٹرن اللہ دنیا میں دیتا کیا ہے، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا۔ آج ہم نے رشتوں کو کاٹ دیا نا تو دیکھیے اس کی وجہ سے رزق میں بھی کمی ہوگی، فگرز تو بڑھتے جا رہے ہیں، 10 ڈیجٹ جو ہے 5 ڈیجٹ اور 6 ڈیجٹ کے سیلریز بھی ہے لوگوں کی، مطلب 10,000 سے اوپر اور 1 لاکھ سے اوپر بھی ہے، لیکن برکت نظر نہیں آتی، وہاں برکت چھن گئی۔ اور جہاں یہ ہے وہاں کم مال ہے لیکن آج بھی ایسے بڑے بڑے کارنامے، ایسے بڑے کام ہو جاتے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو صلہ رحمی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، تلاش کرو کہاں ہے تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ اور جو ہے صلہ رحمی جو ہے صرف مال میں نہیں، بہت سارے اور فائدے، وقت نہیں، بہرحال انشاءاللہ عزیز جو ہم کبھی صلہ رحمی کے تعلق سے اور تفصیلات دیکھیں گے۔